بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ نحو کے اندر ہم پڑھتے ہیں مبتدا اور خبر کے قواعد۔ مبتدا اور خبر کسے کہا جاتا ہے؟ جملہ اسمیہ خبریہ کے پہلے جز کو مبتدا یعنی مسند الیہ اور دوسرے جز کو خبر یعنی مسند کہا جاتا ہے۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے اور خبر اکثر نکرہ، جیسے زید عالم۔ مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے اور خبر اکثر نکرہ، جیسے زید عالم۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ مبتدا کی ایک سے زائد بھی خبریں آ سکتی ہیں، جیسے کہا جاتا ہے زید فاضل عاقل۔ زید فاضل عاقل، یہ مبتدا کی ایک سے زائد بھی خبریں ہیں۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ دو اسماء ہوں، ان میں سے پہلا جو ہے وہ معرفہ ہو اور دوسرا نکرہ ہو، تو معرفہ کو مبتدا بنائیں گے اور نکرہ کو خبر۔ جیسے کہا جاتا ہے ہوا انسان، ہوا ضمیر ہے جو کہ معرفہ ہے اور انسان اور نکرہ جو خبر ہے۔ اسی طرح زید عالم میں زید علم ہے اور معرفہ ہے اور عالم نکرہ اور خبر ہے۔ ھذا کلام، ھذا اس میں اشارہ معرفہ ہے اور کلام جو ہے یہ اس کی خبر ہے۔ تو دو اسموں میں سے پہلا معرفہ ہو اور دوسرا نکرہ ہو تو پہلے اسم کو جو ہے وہ مبتدا بناتے ہیں اور دوسرے اسم کو خبر بناتے ہیں۔ چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ اگر شروع میں مرکب اضافی آ جائیں اور اس کے بعد اس میں نکرہ ہوں تو ہمیشہ مرکب اضافی کو مبتدا بناتے ہیں اور اس میں نکرہ جو ہے اس کو خبر بناتے ہیں۔ جیسے کتاب زید سالم، کتاب زید یہ مرکب اضافی ہے اور یہ مبتدا ہے، سالم جو ہے اس کو خبر پڑھیں گے جو کہ نکرہ ہے۔ اب اگلا قاعدہ یہ ہے اگر شروع میں اس میں معرفہ آ جائیں اور دوسری پوزیشن کے اوپر جو ہے وہ دوسری جز جو ہے وہ مرکب اضافی ہوں تو معرفہ کو مبتدا بناتے ہیں اور مرکب اضافی کو خبر۔ جیسے کہا جاتا ہے زید اخو عمرن، زید اخو بکرن۔ اسی طرح اور کوئی مثالیں بنا سکتے ہیں۔ اب زید معرفہ ہے اور مبتدا ہے اور اخو بکرن یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ اس کی خبر بن جائیں گے۔ آگے قاعدہ یہ ہے کہ اگر ایک اسم معرفہ ہوں یا اس میں نکرہ ہوں اور اس سے پہلے یا بعد میں کوئی جار مجرور یا ظرف آ جائیں تو ہمیشہ اس میں معرفہ کو مبتدا بناتے ہیں، جار مجرور یا ظرف جو ہے وہ کسی کے متعلق ہو کر جو ہے وہ خبر بن جاتے ہیں، جیسے زید فی الداری۔ اب فی الدار جار مجرور ہو کر کسی کے متعلق ہو کر زید کی خبر ہو جائے گا۔ اسی طرح زید عندہ کا، اب یہاں عندہ کا خبر ہے جو کہ ظرف ہے لہذا اس کو خبر بنائیں گے، زید کو مبتدا بنائیں گے۔ فی الدار زید اگر کر لیں تو یہاں پر فی الدار خبر مقدم ہے، زید مبتدا مؤخر ہے۔ عندہ کا زید کریں تو یہاں پر بھی عندہ کا یہ ظرف مقدم ہے یعنی خبر مقدم اور زید مبتدا مؤخر۔ آگے قاعدہ یہ ہے اگر پہلا اسم جو ہے وہ نکرہ موصوفہ ہوں اور اس کے بعد بھی نکرہ موصوفہ ہوں تو ہمیشہ مرکب توصیفی جو اس کو مبتدا اور اس میں نکرہ کو خبر بناتے ہیں۔ یہ قاعدہ اس طرح ہے کہ اگر کلام کے ابتدا کے اندر مرکب توصیفی آ جائے تو مرکب جو توصیفی ہوتا ہے اس کو مبتدا بنا دیتے ہیں، اور جیسے رجل عالم قائم۔ اب رجل عالم یہ موصوف صفت مل کر جو ہے یہ مبتدا ہو جائیں گے اور قائم اس کی خبر ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر شروع میں اس میں معرفہ آ جائے اور بعد میں مرکب توصیفی آ جائے تو معرفہ کو مبتدا بنا دیں گے اور مرکب توصیفی کو خبر۔ جیسے زید رجل عالم، اب زید معرفہ ہے لہذا یہ مبتدا ہے، رجل عالم موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر اس کی خبر ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر شروع میں الف لام والا کوئی اسم آ جائے اور بعد میں جار مجرور ہوں تو ہمیشہ جو ہے وہ اسم مبتدا بنتا ہے اور بعد والے اسم اس کی خبر۔ مثلا الشرکۃ علی ضربین، الشرکۃ علی ضربین، الشرکت کے اوپر جو ہے نا شرکت کے اوپر الف لام داخل ہے تو لہذا شروع میں ایسا اسم آ جائے کہ جس کے اوپر الف لام داخل ہوں، ٹھیک ہے، تو اس اسم کو مبتدا بنا دیں گے علی ضربین، اس کو اس کی خبر۔ اسی طرح الطلاق علی ثلاثۃ اوجہ،
الطلاق علی ثلاثۃ اوجہ، طلاق کے اوپر جو ہے الف لام داخل ہے، لہذا اس کو مبتدا بنا دیں گے علی ثلاثۃ اوجہ، ان تمام کو آپس میں ملا کر جو ہے اس کی خبر بنا دیں گے۔ اسی طرح ایک بڑا مشہور قاعدہ یہ ہے کہ اگر شروع میں اس میں معرفہ ہوں اور اس کے بعد جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ آ جائے تو اس اسم معرفہ کو مبتدا بناتے ہیں، وہ اس جملے کو خواہ وہ جملہ اسمیہ آ جائے یا جملہ فعلیہ اس کو اس کی خبر بنا دیتے ہیں۔ جیسے لکھا جاتا ہے زید ابوہ قائم، اب زید جو ہے یہ مبتدا ہے، ابوہ مرکب اضافی ہو کر اور قائم جو ہے یہ اس کی سے جو ہے وہ خبر، زید جو ہے وہ مبتدا ہے، ابوہ جو ہے یہ مبتدا ثانی بنے گا اور قائم اس کی خبر۔ مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جو ہے یہ جو ہے خبر بن جائے گی زید مبتدا کی۔ تو قاعدہ یہ تھا اگر شروع میں اس میں معرفہ آ جائے اور اس کے بعد جملہ اسمیہ آ جائے تو اس جملہ اسمیہ کو خبر اور اس اسم معرفہ کو جو ہے مبتدا بناتے ہیں۔ دوسری مثال جیسے زید قام ابوہم، زید قام ابوہم، اب یہاں پر زید جو ہے یہ مبتدا بن جائے گا اور قام ابوہ، قام فعل ہے، ابوہ مضاف فعل سے مل کر اس کا فاعل، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جو ہے یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ اگر شروع میں اس میں معرفہ آ جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ جملہ اسمیہ آ جائے یا جملہ فعلیہ آ جائے تو وہ دونوں جو ہیں دونوں صورتوں میں وہ مبتدا کی خبر بنیں گے۔ جیسے زید ابوہ قائم، یہ زید مبتدا ہے، ابوہ قائم یہ جملہ اسمیہ کی مثال۔ اسی طرح زید قام ابوہ، زید مبتدا اور قام ابوہ جملہ فعلیہ کی مثال۔ اس کے باقی قواعد جو ہیں مبتدا اور خبر کے وہ اگلے سبق کے اندر ہم پڑھتے ہیں۔ تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔